لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا درس جو ہے وہ ہمارا تفسیر قرآن ہے. موضوع جو ہے وہ ہمارا تفسیر ہے کہ آج ہم جس سورہ کی آغاز کریں گے، جس سورہ کی تلاوت کریں گے، جس سورہ کی تفسیر اور مضامین کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوگا، وہ ہے سورہ اعلیٰ. اور سورہ اعلیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کا 87واں سورہ ہے اور یہ سورہ مکی ہے اور 19 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، جس نے اپنے آپ کے اندر بہت سارے مضامین، بہترین مضامین لیے ہوئے ہیں اور اس کی تفسیر کی گہرائیاں ہیں اور فضیلتیں بے پناہ ہیں اس کے تلاوت کرنے کی. آئے دیکھیں کہ سورہ کا آغاز ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ کے مضمون کیا ہے، کس چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، کن باتوں کے بارے میں یہاں پر خداوند عالم ہم تک فرمان اپنا پہنچانا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجہر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ سورہ کی تلاوت تھی کہ خداوند عالم نے کس طرح سے آیتوں کو نازل کیا ہے. جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ پڑھتے ہوئے ایک دل کو تسکین ملتی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفاسیر وغیرہ مضامین بھی ہم نہ پڑھیں، اس کی گہرائیوں میں نہ بھی جائیں، تب بھی اس کے اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو حرف ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک حروف جو ہیں وہ انسان کو دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں. اس کے تلاوت میں ایک الگ تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کے جو اندرونی جذبات ہیں وہ آرام میں آ جاتے ہیں. انسان جو پریشانیوں میں ہوتا ہے جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ انسان خداوند عالم سے کیا کر رہا ہے، مستقیم بات کر رہا ہوتا ہے، مستقیم کلام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ خداوند عالم کا کلام ہے جسے ہم اپنے زبان پر دہراتے ہیں، اپنی زبان پر لاتے ہیں. خوب اس کے مضامین کی طرف اشارہ کریں کہ مثلا سورہ مبارک اعلیٰ کے کیا مضامین ہیں، کن چیزوں کی، کن ٹاپکس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ سورہ کے مضامین کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے حصے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی اللہ جو ہے رسول خدا کے سے خطاب کر رہا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کرے. سبح اسم ربک الاعلی. خوب تسبیح پڑھیں اور اپنی رسالت کے فرائض کو انجام دیں. جو بھی ان کی نبوت اور رسالت کا فریضہ تھا اسے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ نے اسی حصے میں، یعنی پہلے ہی حصے میں، خداوند عالم جو ہے خدا کے اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. یہ ہو گیا پہلا حصہ. دوسرا حصہ کہ جس میں اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کی سعادت اور شقاوت کے عوامل کیا ہیں. اس سورہ کے آخر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے
کہ ان مطالب کو صرف قرآن کریم نے نہیں بیان کیا بلکہ گزشتہ انبیاء کی صحف میں اور کتابوں میں بھی یہ سب بیان ہوا ہے. یعنی دوسرے حصے میں جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل کفر ہے ان کے سعادت اور ان کے شقاوت کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ مثلا حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آخر میں جو آخری حصہ ہے، یعنی دوسرے پارٹ کا جو آخری حصہ ہے، ان میں یہ سارے مطالب کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں ہی یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی گئی، بلکہ جو پہلی کتابیں آئی ہیں، جو پہلے صحف آئی ہیں، جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں بھی یہ ساری چیزوں کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ کی فضیلت کیا ہے کہ یہاں پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس حروف کے بدلے جو اس نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، 10 نیکیاں اسے عطا فرمائے گا. یعنی یہ جو حروف جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، رسول خدا کہتے ہیں کہ اس حروف کے بدلے میں کہ جو فضیلتیں، جو ثواب اور جو چیزیں اللہ نے نیکیاں جو اپنے نبیوں کو، یعنی جناب ابراہیم، موسیٰ، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے انہیں عطا کیا، جو نیکیاں انہیں دی گئی ہیں، وہی نیکی اس بندے کو بھی، یعنی جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے بھی حاصل ہوگی. حضرت علی علیہ السلام یعنی امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسلام کی امامت میں ابی حمیسہ نے 20 راتیں نماز پڑھی، یعنی امام کی امامت میں اس نے 20 راتیں نمازیں پڑھی. آپ نے اپنی ہر نماز میں سورہ اعلیٰ کے علاوہ اور کوئی سورہ کی تلاوت ہی نہیں کی. یعنی وہ کہتا ہے کہ مثلا وہ جو ابی حمیسہ ہوتا ہے، اس نے 20 نمازیں امام کے امامت میں پڑھی، اور سب میں اس نے یہ نوٹس کیا کہ امام جو ہے وہ اپنی نماز میں سورہ اعلیٰ کے علاوہ کوئی اور سورہ تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں. جب امام سے اس کی فضیلت پوچھی گئی تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اس سورہ میں کتنے اسرار ہیں، کتنے سر، کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، تو مرد ہر روز 20 مرتبہ پڑھتا، اور اسے جس نے پڑھا گویا اس نے صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھی ہے. یعنی امام نے اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ چیز سمجھائی کہ اس کے اتنے سارے اس کے اندر رموز پائے جاتے ہیں، راز چھپے ہوئے ہیں، کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم دن بھر میں جو ہے وہ 20 مرتبہ اسے پڑھتے. اور اس کی تلاوت کی فضیلت ایک یہ بھی بتائی امام نے کہ جس نے اس کی تلاوت کی، یعنی صرف ایک سورہ کی تلاوت کی، گویا اس نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی تلاوت کی ہے. یعنی ایک سورہ کے بدلے 2 کتابیں کہ جو جناب موسیٰ اور ابراہیم پہ نازل کی گئی، انہیں دی گئی ہیں، اس کا ثواب اسے حاصل ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروکار مومن پر لازم ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کی رات میں سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے فرائض یا نوافل میں اپنے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیے داخل ہو جائے. یہ اس کی فضیلتیں ہیں جو معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچی ہے کہ کس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اس چھوٹے سے سورے کی تلاوت کا بدلہ ہمیں کس قدر عطا کیا جاتا ہے. آغاز کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے مطالب اور اس کے جو میننگ ہے، مثلا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے سورہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین رب کے نام سے تسبیح کرو. سبح، تسبیح کرو.
الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، ٹھیک بنایا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر معین کی اور پھر ہدایت دی ہے، والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ بنایا، فجعلہ غثاء احوى، پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے، سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم تمہیں ان قریب پڑھائیں گے کہ تم بھول نہ سکو گے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت اس سے کنارہ کش کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت، قد افلح من تزکیٰ، بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العلی العظیم، پروردگار عالم کیا ہے، سچا ہے۔ یہ سورہ مبارک کا ترجمہ تھا کہ جہاں پر آپ نے توجہ کی ہوگی کہ کیسے پہلے حصے میں خداوند عالم تسبیح اور تحلیل کے اپنا یہاں پر اس کے آغاز میں ہی جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے اس نے کس طرح سے بنایا، کس طرح سے کیا کیا، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہو تو وہ انہیں سمجھاؤ کہ جو سمجھنے کا جن کا فائدہ ہے، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ان کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا گیا رسول سے کہ انہیں تذکر دو، انہیں سمجھاؤ، اور ان قریب کیا ہے خدا خوف سے تمہیں جو ہے وہ انہیں خدا یعنی خدا نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو خوف خدا رکھتا ہے اسے سمجھ آ جاتا ہے، یعنی جو باتیں ہیں، جو تبلیغات رسول ہیں وہ خوف خدا رکھنے والوں کے دلوں میں سماتی ہیں، اور جن کے پاس خوف خدا نہیں ہوتا انہیں رسول کی بات نہیں سمجھتی، اسے اللہ کی بات نہیں سمجھتی، کوئی بھی جو ہے وہ تبلیغی چیزیں، کوئی بھی بہترین راستہ جو انہیں دکھایا جاتا ہے انہیں وہ سب ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے نشانی ہے اللہ کا ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کا عقیدہ جس کے دلوں میں موجود ہوتا ہے، وہ باتیں بھی سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ خوب، اس کی جو مختصراً تفسیر بیان کی گئی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ اس سورے کو محبوب رکھتے تھے، جس نے سب سے پہلے سبحان رب العالی کہا وہ حضرت میکائیل تھے، یعنی جس نے سب سے پہلے تسبیح پروردگار کی اور اس جملے کو کہا تھا وہ جناب میکائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ سبح اسم ربک الاعلی کو پڑھو تو کہو سبحان ربی الاعلی، اگر نماز میں پڑھ رہے ہو تو پھر اپنے دل میں اس کو دہرا لو۔ حضرت ابن عباس، حضرت
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جب آپ سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرماتے تھے تو کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، اور حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی ہو طریقہ تھا۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی جناب رسول خدا اور امام امیر المومنین علیہ السلام جب یہ سورہ کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، تو وہاں پر آگے جو ہے وہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، یہ جملے کو اس کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ خوب مختصر سی جو تفسیر ہے وہ یہاں پر یہ بیان کی جا رہی کہ صحف ابراہیم و موسیٰ کیا ہے یہ؟ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو تاجدار نبوت رسالت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے۔ میں نے اس خلوت کو غنیمت سمجھا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ تو رسول خدا نے اس چیز کا جواب دیا، یعنی ابو ذر غفاری کو یہ جواب ملا کہ خداوند عالم نے 104 کتابیں نازل کی ہیں۔ یعنی وہ کتابیں صرف نہیں مثلا جو ہم پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، نہیں، صحف جتنے نازل کیے گئے، یعنی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں مثلا آئی ہیں جو نبیوں کو دی گئی، وہ ایک نہیں تھی کہ ایک نبی کو ایک کتاب دے دی گئی، نہیں، بلکہ ایک ایک نبی پہ کئی کتابوں کئی صحف جو ہے وہ نازل کیے گئے ہیں۔ خوب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 104 کتابیں، جو 104 صحف جو نازل ہوئے ہیں، جن میں سے جناب شیس جو نبی خدا تھے ان پر 50 صحیفے نازل فرمائے ہیں، جناب ادریس جو اللہ کے نبی تھے ان پر 30 ہوئے، یعنی 80 صحیفے یہ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 20 یعنی 100، اور 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں خداوند عالم نے، جو توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ کس کے پاس ہے؟ یعنی یہ جو آسمانی کتابیں ہیں جن کی منزلت، جن کا مرتبہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، جو خدا کی طرف سے نازل کی گئی تھی جناب موسیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام پر، تو یہ آسمانی کتابیں غائب تو نہیں ہو جاتی نا؟ مثلا کہ جیسے ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے اور اللہ نے اس کی جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اس طرح تو وہ کتابوں کی بھی جو ہے وہ اپنی فضیلتیں، اپنا مقام ہے، اپنی برتری ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آسمانی کتاب تھی کیا زمانے کے ساتھ، کیا ان نبیوں کے ساتھ وہ ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا؟ نہیں۔ آج اگر ہمارے پاس مثلا لوگوں کے پاس جو مثلا کرسچن لوگ ہوتے ہیں یا جناب موسیٰ کے پیروکار جو پائے جاتے ہیں، یہ لوگ مثلا یہودی اور جو عیسائی ہیں، ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں آج، ٹھیک ہے، توریت اور انجیل کی شکل میں، آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے چلوں کہ یہ جو کتاب ہے آج کے زمانے میں جو موجود ہے، اسے کلی طور پر جو ہے وہ تحریف کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہر چیز جو ہے وہ چینج لا کے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنے مطابق اسے لکھ دیا گیا۔ ہر زمانے میں ہر طریقے سے لوگ آئے اور اسے جس طریقے سے ان کی سہولت بنی اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی احکام میں شریعہ کو بدل کے اس میں جو ہے وہ کاریگری اپنی دکھا دی، اور وہ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ یعنی جو آسمانی کتاب جو اللہ کی طرف سے ہے، موجز کتاب ہے، اس میں رد و بدل کی مثلا ان لوگوں نے جو کر دی ہے اور اپنے حساب سے شریعت کو لے کر چل رہا، اور اپنے ہی حساب سے وہ ساری خاکے کو بس ایک وہ رہ گیا ہے کہ ہاں آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ کچھ بھی ایسی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ ہوتے تو ہم خود دیکھیں کہ آج جو مثلا یہودی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، آج جو یہودی جس طرح سے کام کر رہا ہے، پوری دنیا کو آپس میں لڑا کر جھگڑے اور فساد اور مثلا وہ فتین بنا ہوا ہے، پوری طرح سے آپس میں برائیاں ڈال کر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی اور لوگوں کو ایک دوسرے کا بالکل اس نے خون کا پیاسا بنا دیا ہو۔ یہود ایک
بدترین قوم ہے روئے زمین پر کہ جس کی وجود سے ہر موجودات کو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، سب کا دشمن ہے۔ تو آیا سوال اٹھتا ہے نا کہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہوں، جس میں اللہ کی شریعتیں ہوں، جس کو نبی خدا لے کر آئے، جیسے نبی خدا نے مثلا بیان کیا، تو آیا اس کا پیروکار اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یعنی آج ہم اگر دیکھیں کہ قرآن مجید کا پیروکار اگر کوئی ہوگا، مثلا آج مسلمان ہے، اگر مسلمان صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کرے، شریعت کو فالو کرتا ہے، احکام کی پابندیاں کرتا ہے، تو ظاہر اس کا نتیجہ بھی تو اچھا نکلتا ہے نا، کہ خداوند عالم نے کس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں کئی جگہ پر ہمیں اٹھنا بیٹھنا، اخلاقیات، سوسائٹی میں رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پابندیاں کرنا، احکامات الہی جو شریعت نازل کی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کیا ہمارے لیے چیزیں جو ہے وہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ سارا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید میں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، جب اس کو مانتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی فالو کریں گے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے وہ تحریف شدہ نہیں ہے۔ جو نہیں مانتا اس کی بات الگ ہے کہ وہ برائیوں کے دلدل میں جاتا ہے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن ایک مسلمان جب اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ترجمہ پڑھتا ہے، اور اس کی جب تفسیروں کو مثلا بیان کیا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزوں میں ہمیں کہیں پر بھی ایک بھی مثلا بہکانے والی بات نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید ہم پڑھیں اور ہم بہک جائیں، ہم دوسرے راستے پر نکل جائیں، ہم گمراہیوں کی طرف بڑھنے لگیں، نہیں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہادی ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا پیغام دیتا ہے، ہمیں بہترین چیزوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے، ہمیں اچھائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کہ جو انسانی شکل میں ایک حیوان ہے، اسے حیوانی صفتوں سے نکال کر جدا کرنا، اسے وہاں سے کھینچ کر اشرف المخلوقات، احسن الخالقین کے سانچے میں لا کر کیسے ڈالنا ہے، یہ ہمارے لیے قرآن صامت ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ اور واقعاً قرآن مجید کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ہر خشک و تر آپ نے سنی ہے نا کہ ہر چیز کا مسئلہ، یعنی اخلاق، احکام، تاریخ، داستانیں، شعر، زبانیں کئی اس میں موجود ہیں، اس میں جینے کا طرز سکھایا گیا، حتیٰ ہمارا اسلام اتنا زیادہ وسیع ہے کہ کھایا کیسے جاتا ہے، سویا کیسے جاتا ہے، جس طرح میں نے بیان کیا ہوگا، ہر چیز اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے تو نہیں کہا نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد جب کیا تھا کہ میں، یعنی آخری وقت میں انہوں نے جب حدیث ثقلین کو بیان کیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت علیہ السلام، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان نے ان کا دامن تھام لیا تو تیسری، چوتھی، پانچویں کسی چیز کے، مثلا کسی شے کی انسان کو احتیاج نہیں باقی رہتی، کوئی چیز انسان کو ضرورت نہیں رکھتی، کسی چیز کا وہ نیاز مند نہیں ہو سکتا اگر اس نے بہترین طریقے سے، جس طرح مثلا کما حقہ، اگر اس نے یہ دونوں کا دامن تھام لیا تو اسے کسی بھی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، مثلا قرآن آج ہمارے نزدیک، مثلا انجیل بھی موجود ہے، تورات بھی، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کیا، واقعاً اسے تحریف کر دیا گیا، تو وہ اس میں کوئی بھی وہ چیزیں باقی نہیں رہیں جو اللہ کی طرف کے پیغامات تھے، جو نبی خدا لے کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی شریعتوں کو بیان کیا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تحریف ہو گئی ہیں۔ اس لیے ان کی قوم کیا ہے، آج بھی گمراہ ہے اور صرف برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ لیکن آج جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، جو قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، وہ ان کے پاس فلاح ہے، ان کے پاس کامیابی ہے، دنیا میں بھی عزت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں ہمارے پاس ایک نعمت ہے کہ خداوند عالم نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ ہمارے پاس جو ہم گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ اعجاز رسول خدا ہے،
وہ نبوت کا معجزہ ہے کہ جس کی ذمہ داری، جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے. اگر ہم ایک حرف میں جائیں تو اس کی گہرائیاں اتنی زیادہ ڈیپ ہوتی ہیں کہ واقعاً ہمارے بس کا نہیں ہے اسے سمجھنا. اور اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو پڑھیں کہ کس طرح سے، یعنی اگر انسان پریشان ہے، قرآن مجید اس کی پریشانیوں کو حل کرنے کا ذریعہ ہے. انسان مصیبتوں میں اس کا حل سے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اگر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبتوں میں آ جاتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس سے جواب مانگے. واقعی ایسی سچویشن آتی ہے انسان کی زندگی میں کہ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایسے کنفیوژن میں ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے، گھبراہٹ، خوف اور جو ہراس اس کے دل میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کن راہوں پر جائے، کہاں سے اسے جواب ملے. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہمارا امام ہمارے سامنے ہوتا، جس طرح سے لوگ استفادہ کرتے تھے اپنے زمانے کے امام کے حضور میں حاضر ہو کے ان سے اپنی پریشانیوں کا حل پوچھا کرتے تھے. آج ہمارے گناہوں کی، یعنی ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم امام کی غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں، لیکن امام تک اپنا مستقیم رابطہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کوئی جواب دینے والا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر مشورے، جہاں پر دوسروں کی رائے، دوسروں کے نظریے ہمارے کام کے نہیں ہوتے، یعنی ہمارے مثلا ہمارے لائق نہیں ہوتے. ہمیں نہیں سکون ملتا ہے کہ ہمارا جواب کیا ہے. اس وقت مثلا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب ایسی سچویشن میں کبھی آ جائے، گھبراہٹ ہو، کچھ نہ کریں، وضو کریں. اگر آپ کا حوصلہ ہے، ہمت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اگر وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ باوضو ہو کر، طاہر ہو کر قرآن مجید کو باز کریں، کھولیں اسے کہیں پر بھی، کہیں سے بھی، یعنی آغاز میں نہیں، بالکل اینڈ کا نہیں، کہیں سے بھی آپ کھولیں اور اسے اس عقیدے کے ساتھ باز کریے، اس عقیدے کے ساتھ اسے جو ہے وہ کھولیے کہ آپ جو ہے مستقیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنی مصیبتوں کو لے کر اس کے پاس آئیے اور اس کا حل چاہتی ہیں، اس کے عوض سکون چاہتی ہیں. جس نے آپ کے سکون کو تباہ و برباد جس مصیبت نے کیا ہے، اس آرامش کو اللہ سے آپ چاہ رہی ہیں. اب جب آپ قرآن مجید کو باز کریے گا تو واقعاً میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ یہ چیز بتا رہی ہوں کہ واقعاً آپ کو وہ راہ ملے گی، وہ جواب ملے گا جس کے لیے آپ پریشان ہو، اور اسی لمحہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا. یہ رابطہ ہے جو ایک بندے اور خدا کے درمیان موجود ہوتا ہے، بنتا ہے، جہاں پر اللہ اپنے بندے کو اپنی باہوں میں سمیٹتا ہے، اپنی آغوش میں سمیٹ کر اسے تسلی دیتا ہے کہ میرے بندہ، میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے، میرے دروازے کے علاوہ کوئی در تیرے پاس نہیں ہے، میرے دامن کے علاوہ تیرے پاس کوئی دامن نہیں ہے جہاں پر تو سکون حاصل کر سکے. اور وہاں پر آپ دیکھیے گا، اگر کوئی خاہران کے جو یہ درس سن رہی ہیں، خدا نہ کرے کہ کوئی مشکلات اور پریشانیوں میں گرے، لیکن یہ زندگی ہے، مصیبتوں کا دوسرا نام ہی زندگی ہے. اگر پریشانیاں نہ ہو تو یہ زندگی کو جینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کوئی مزہ نہیں ہے. تو اسے ڈیل کرنا سیکھیں. اب جب ہم قرآن جو ہے وہ باز کریں گی، آپ کو آپ کا جواب ضرور حاصل ہوگا اور وہیں پر آپ کو سکون فوراً مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں موجود ہیں، یہ واقعاً ایک اعجاز ہے یہ بھی قرآن کا کہ جو ہمیں ملتا ہے. اب جو درس میں یہاں پر مثلا جو صحف ہے کہ کہاں گیا، سوال ہے نا کہ صحیفہ ابراہیم و موسیٰ کس کے پاس ہے. جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مثلا کوفہ میں اپنا دارالخلافہ بنایا تو آپ نے 40 دن نماز صبح میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی. تو منافقین جو تھے، جو امام کے دشمن تھے، یہ مشہور کر دیا ان لوگوں نے کہ مولا علی کو قرآن کریم کے قراءت اچھی نہیں ہے. مثلا ان کی قراءت اچھی نہیں ہے، اگر ان کی تلاوت اچھی ہوتی تو وہ دوسرا سورہ بھی تو کبھی پڑھتے. ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے امام تک پہنچتی ہیں، امام کو بہت ہرٹ کرتی ہے، مثلا امام کو بہت برا لگتا ہے اور اپنی
جو ہے وہ اس چیز کی دفاع میں امام فرماتے ہیں کہ سخت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہوں، محکم و متشابہ کو بھی جانتا ہوں، فصل کیا ہے، فصال کیا ہے، کس حرف کا کیا معنی ہے۔ بخدا کوئی ایسا حرف نہیں جو حضرت رسول اللہ پر نازل ہوا ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کس کے بارے میں نازل ہوا، کس دن نازل ہوا، کس جگہ پر نازل ہوا۔ افسوس ہے کہ ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ بخدا میرے پاس جناب ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے رسول اللہ کی طرف سے بطور میراث موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نا، امام یہاں پر بتا رہے ہیں کہ امام کے پاس وہ علم ہے، یعنی رسول خدا کے اوپر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن جتنی بھی نالج رسول خدا کے پاس تھی قرآن سے متعلق، وہ ساری ایک ایک ذرہ ذرہ نالج جو ہے، وہ علم جو ہے، وہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بھی موجود تھا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس جو صحف ابراہیم اور موسیٰ تھا، انہوں نے بطور میراث میرے سپرد کی ہے، وہ میرے پاس ہے۔ خوب، آج کا درس یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں اس سورہ مبارک سے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا اور اس پر پیروکار ہوں گے، اور ہم اپنی نماز میں بھی اس کی تلاوت کا جو ہے وہ عادت ڈالیں کہ ہمیں بھی اس سورہ کی جو مثلا فضیلتیں ہیں وہ بھی ہم اس سے بھی سرشار ہوتے رہیں۔ خوب، اس سورہ مبارک کی پہلا سوال، اس سورہ مبارک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پہلے حصے میں کیا بیان کیا گیا؟ دوسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنے کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ تیسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کس کے پاس موجود ہے؟ چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سبح اسم ربک الاعلی کی جب تلاوت کریں تو کون سا جملہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں اور کتنی کتابیں کس کس نبی اللہ پر نازل کی گئی؟ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔